نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حضرات، خواتین، پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے. محترم حضرات و خواتین، ہمارے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے، یہ عظیم خوشخبری ہے کہ ہم نیکیوں کے موسم کے مہینے میں بہت جلد داخل ہونے والے ہیں. بہت گنے چنے دن اس کے لیے باقی رہ گئے ہیں. یہ ہر مومن کی بڑی خواہش ہوتی ہے، یہ ہر مومن کی بڑی لگن ہوتی ہے، یہ ہر مومن کی بڑی تمنا ہوتی ہے. محترم حضرات، ایک مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. مہمان جس قدر اعلیٰ و الفا ہوگا، اسی طریقے سے گھر کی صفائی، گھر کی سجاوٹ، دلوں کے اندر لگن، پیار، محبت، یہ سب جاگ جاتا ہے. ایسے ہی بالکل ایک عظیم مہینہ جو مہمان بن کر ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس کی تیاری کیسے کریں، اس کے لیے کیسے جٹ جائیں. میں اختصار کے ساتھ بالکل مختصر انداز میں ہمارے خطبہ جمعہ کے اس کم وقت میں صرف گناتا چلوں گا، جس سے جو ہے ہمیں بڑی رہنمائی ملے گی انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. ایسی بے شمار روایتیں ہیں، ہم بارہا اس کو سن چکے ہیں. لیکن امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. جب شعبان آدھا گزر جائے اب تم روزہ نہ رکھو. ہاں، اگر کسی کی عادت ہے پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کی، یا کہ گزشتہ رمضان کا کچھ قضا روزے تھے وہ کسی وجہ سے نہیں رکھ پائے، ایسے روزے رکھ لینے کی اجازت ہے اور گنجائش ہے. ورنہ جو ہے استقبال رمضان کے روزے رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. محترم حضرات، ایک بات ہو گئی. دوسری بات میں پہلے ہی بتایا، اختصار کے ساتھ میں گناتا چلا جاؤں گا. رمضان یہ کیسا مہینہ ہے، یہ تصور کرنے کی ضرورت ہے، یہ خیال میں لانے کی ضرورت ہے، اس کی عظمت کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی فضیلت میں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیے، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ. اور جو اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ بہت بڑے خیر سے محروم رہ گیا. ولا یحرمها الا محروم. اس سے محروم ہونے والا صحیح معنوں میں وہی محروم آدمی ہے. یعنی ایک محروم ہی اس سے محروم ہو سکتا ہے.
اس سے بڑھ کر یہ مہینے کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے. اور محترم حضرات، ایک دوسری بات یہ ہے، تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ گزشتہ سال کتنے ہمارے مومن بھائی تھے جو رمضان میں تھے، اب نہیں. یا یہ کہ کتنے ایسے بیمار ہو گئے ہیں جو گزشتہ سال صحت مند تھے، اس سال وہ رمضان میں بیمار رہیں گے، روزے نہیں رکھ سکیں گے، عبادتیں نہیں کر پائیں گے، ایسی بیماری میں لگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ گزشتہ سال بھی ہمیں زندہ رکھا تھا، گزشتہ سال بھی ہمیں صحت و عافیت سے رکھا تھا. اس سال ہم زندہ ہیں، صحت و عافیت میں ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ نعمت غیر متوقع ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر ادا کریں گے، شکر ادا کریں گے اور زیادہ میں نعمتوں سے مالا مال کروں گا. ناشکری کریں گے، میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ اللہ کی عظیم نعمت پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور محترم حضرات و خواتین، ایک اور بات جو میں بتانا چاہوں کہ گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. گناہوں کو رکھ کر نیکی کیسے آگے بڑھیں گے؟ گناہوں کا ڈھیر لے کر کیسے آگے بڑھیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندوں جو اپنے آپ پر ظلم کو ڈھا لیا ہے. اسرفو کا معنی، اسرفو یہ اسراف سے ہے، بہت زیادہ گناہوں میں تم ڈوب گئے ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بلکہ توبہ کرو. اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور وہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے. یہ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم اس کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں تاکہ نیکیوں کی راہیں ہمارے لیے رمضان میں ہموار ہوتی جائیں. محترم حضرات، رمضان جیسے مہینے میں بھی نمازوں کے اندر کچھ لوگوں کے اندر، کچھ بتا رہا ہوں میں، کچھ لوگوں کے اندر کاہلی دیکھی جاتی ہے. یہ عزم مصمم کریں، یہ پختہ ارادہ کریں کہ تکبیر اولیٰ سے ہم پوری نمازیں پڑھیں گے، اقامت کے ساتھ ہماری حاضری ہوگی، نماز اذان کے ساتھ یا اذان کے فوراً بعد مسجدوں میں ہماری حاضری ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. اخرجہ ابو داؤد. حدیث پاک ابو داؤد شریف میں موجود ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے 40 دن نمازیں پڑھتا ہے. 40 دن کا مطلب کتنا ہوا؟ 200 نمازیں. 40 دن نمازیں پڑھتا ہے فی جماعت، گھر میں نہیں، دیر سے آ کر نہیں، ہمیشہ عصر میں ظہر ملا کر نہیں، ہمیشہ عشاء میں مغرب ملا کر نہیں، فی جماعت سے نماز پڑھتا ہے. اور وہ بھی کیسے؟ یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، تکبیر اولیٰ میں حاضری دیتا ہے، اقامت میں اس کی حاضری ہوتی ہے. کتبت لہ براءۃ، تو چھٹکارے اس کے حق میں لکھ دیے جاتے ہیں. براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یہ جہنم سے چھٹکارا اور دوسرا نفاق سے چھٹکارا. وہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا، وہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا. اور دیکھیے امام ابن شیبہ رحمہ اللہ نے سیدنا مسیب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں ما فاتتنی الصلاۃ فی جماعت منذ 40 سنۃ. وہ فرماتے ہیں کہ 40 سالوں سے، منذ 40 سنۃ، 40 سالوں سے تکبیر اولیٰ
اولا میری فوت نہیں ہوئی ہے، 40 سالوں سے تکبیر اولا میری چھوٹی نہیں ہے، میں ہمیشہ اقامت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرتا رہتا ہوں۔ محترم حضرات، یہ باتیں ہوئی، آپ جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں کہ تکبیر اولا کے ساتھ ہم نمازوں میں حاضری دیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے اور نفاق سے چھٹکارا دے گا۔ محترم حضرات، رمضان تو آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، لیکن جو ہے ہمارے دل صاف نہیں، ہمارے دل شفاف نہیں ہے۔ محترم حضرات، اس کی طرف میں ایک اشارہ کر خطبے کے آخر میں 2-3 حدیثیں میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلها اذا فسدت فسد الجسد كلها الا وهي القلب۔ لوگوں سنو، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہے، پورا جسم صحیح ہے، وہ خراب ہے، پورا جسم خراب ہے، الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے، وہ دل ہے۔ یہ دل کو پاک و صاف رکھیں، ہر قسم کی کدورت سے، کینے سے، زہر سے، دشمنیوں سے، جلن سے، ان تمام چیزوں سے یہ دل کو صاف و شفاف رکھیں، کیونکہ یہ عظیم کام اور عظیم نیکیاں مہینہ بھر میں ہم حاصل کرنے کے لیے جٹ گئے ہیں۔ یہ دل کو گندا رکھ کر جو ہے یہ نیک کام میں ہم قدم رکھنا دشوار ثابت ہوگا، وہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوگی، وہ برکتیں و رحمتیں ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ محترم حضرات، یہی پر میں آپ کو جو ہے ایک اور بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ رمضان میں خاص طور پر دعاؤں کا بہت اہتمام کریں، دعاؤں کا بہت اہتمام کریں۔ محترم حضرات، روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، یعنی فی رمضان، وَإِنَّ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اخرجہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی رمضان میں ہر دن اور ہر رات میں بہت ساری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ کیسے آزاد کرتا ہے؟ کیسے آزاد کرتا ہے؟ اس حدیث کو ملا لیتے ہیں۔ کون سی حدیث؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء اول لیلۃ من رمضان غلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنہ ابواب الجنہ ولم یغلق منها باب وینادی مناد یا باقی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر۔ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو صفدت الشیاطین و مردت الجن، شیطان، جنات، اس کے اندر جو شریر بڑے قسم کے ہوتے ہیں ان سب کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ أَحَدٌ، کوئی دروازہ ان میں سے کھلا نہیں رہتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ یہ فرشتے کا اعلان ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ، اے شر کے طلبگار اب تو رک جا، اب تو رک جا، اب تو رک جا۔ حدیث پاک کا پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ حدیث پاک کا یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جب آدمی اتنی نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، یہ سب جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے، نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ،
اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے روزانہ صبح شام آزاد کرتا ہے. جو آدمی اتنی نیکیوں میں ڈوب جائے وہ جہنم سے محترم حضرات و خواتین آزاد کیوں نہ ہوگا. اور حدیث پاک کا دوسرا جملہ وَلِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. ایک مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے روزانہ دن اور رات میں اس کی ایک دعا جو ہے قبول ہوگی. حدیث پاک کی روشنی میں محترم حضرات آدمی کے مسائل کتنے ہوتے ہیں؟ ایک سے بڑھ کر 2 3 بہت بولے تو 4. اس سے زیادہ مسائل کسی کے ہوتے نہیں. اس سے زیادہ مسائل کسی کے ہوتے، لیکن روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے. تو ایک ہماری فہرست بنا لیں، ہماری فہرست بنا لیں. ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیا کیا ہم اللہ سے مانگنا ہے، کیا کیا اللہ سے فریاد کرنا ہے. ایک فہرست ہم بنا لیں. بنا کر جو ہے وہ ایک دعا کو روزانہ ہم لازم پڑھیں صبح سے شام تک. وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. انشاءاللہ وہ دعا ہماری ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. یہ وَلِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. دن اور رات میں روزانہ ایک مسلمان کی دعا اللہ تعالیٰ رمضان میں قبول فرماتا ہے. یہ یقین کے ساتھ کیجیے، سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ. جس کے لیے دعا کے دروازے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کے موقع کھول دیا، اس کے لیے اصل میں رحمت کے دروازے کھل گئے. کسی کو دعا کی توفیق ملتی ہے، رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا ہے. دعا کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، جس کو مل گئی اسے اللہ کی رحمت مل گئی. اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ اذا یرفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تمہارا پروردگار زندہ ہے، تمہارا پروردگار باحیا ہے، تمہارا پروردگار بزرگ ہے. اسے شرم آتی ہے، یستحیی، وہ اللہ کو شرم آتی ہے من عبدہ، اس بندے کے متعلق. کون سا بندہ؟ یرفع یدیہ الیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ضرورت لے کر، اپنی فریاد لے کر، اپنی حاجت لے کر اس کی طرف اٹھاتا ہے. ان یردہما صفرا، ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی بزرگی، یہ اللہ کی شان ہے. محترم حضرات و خواتین، ہم کس گمراہی میں، محترم حضرات و خواتین ہم کس غفلت میں، ہم کیسے گلے شکوے کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں اللہ کے سامنے ہاتھ ہم نہیں پھیلاتے. پھیلاتے بھی ہیں جیسے انبیاء پھیلائے ویسے نہیں پھیلاتے. انبیاء کی دعاؤں کو دیکھیے، ان کے اندر کیسی کیسی عاجزیاں تھیں. اس سے ویسے اس ڈھنگ سے دعا کیجیے. اللہ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دیا، ان کے مانگنے کا طریقہ تھا. یونس علیہ السلام کو اتنے اندھیروں سے باہر لایا، مانگنے کا طریقہ تھا. ایوب علیہ السلام کو ویسی بیماری سے نجات دیا، مانگنے کے طریقے کو اٹھا کر دیکھیے. وہ ڈھنگ سے مانگیے دعائیں، پھر دیکھتے ہیں کیوں قبول نہیں ہوتی. اور محترم حضرات، اس کے بعد جو ہے ایک بات یہ ہے کہ یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن نازل ہوا. خوب اہتمام کیجیے، ٹائم ٹیبل ایسا بنائیے. چھوڑیے دنیا روزی یہ سب ہے ہی. میں کہوں گا، میں یہ بات آپ سے کہوں گا، اگر کسی کے رمضان کے اخراجات بہت زیادہ تو سال 11 مہینوں کا ایک ایسا انتظام کیجیے کہ رمضان کے لیے پیسہ، جو اخراجات، جو ہمارے مسائل ہیں، وہ 11 مہینے میں ہم جو ہے جمع کر کے رکھ لیں. رمضان صرف عبادت کے لیے نکالیں. وقت ضرورت کام پڑتا ہے کریں، لیکن ایسے کام جس سے تراویح چھوٹ رہی ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، یہ سب اچھی بات نہیں ہے حضرات، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کا خاص خیال رکھیں. قرآن پاک امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے
وہ رمضان آتا تو جو ہے وہ سارے کام ذکر و اذکار بھی چھوڑ دیتے، پھر کیا کرتے؟ بولتے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن میں لگ جاتے ہیں، کثرت سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کثرت سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ 2-4 بار قرآن ختم ہو جائے، لیکن جو ہے کم سے کم یہ قرآن تو مکمل ختم ہونا چاہیے، کم سے کم یہ کم بتا رہا ہو میں، یہ قرآن کا مہینہ ہے اور عجب دلوں کے اوپر جو ہے یہ سکون نازل کرتا ہے، اس واسطے کہ یہ رمضان میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ محترم حضرات، آخر میں ایک چیز یہ ہے، ان تمام چیزوں کے لیے کچھ کام بھی کرنے پڑتے ہیں، موبائل، نیٹ، فلاں اس کے اندر جو وقت کا ضائع ہونا ہے اس کو جو ہے چھوڑ دیجیے، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ ہم اتنی ساری جو باتیں سنیں گے اب تک، تیاری میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، تکبیر اولیٰ بھی چھوٹے گی، قرآن پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا اور دیگر کام کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا، سب اس میں ضائع ہو جائیں گے۔ اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیں، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں، یہ جو ہے پورے وقت کی بربادی کا یہی ذمہ دار ہے، یہی وجہ وقت نہیں ہے۔ اس لیے یہ برائیوں کا مجموعہ ہے، یہ خیر کا مہینہ ہے اور یہ برائیوں کا مجموعہ ہے، یہ خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ شر کو چھوڑ دیں، یہ شر کو چھوڑ دیں۔ محترم حضرات، یہ اور چیز استقبال رمضان میں جو کپڑا خریدنا، شاپنگ کرنا، یہ جو ہے پہلے ہی کرنا، رمضان شروع ہونے سے پہلے کریں، قیمتیں بھی کم رہیں گی، بھیڑ بھاڑ نہیں رہے گی، سارے اس میں سکون سے کر لیں گے تاکہ رمضان کے لیے ہم فارغ ہو جائیں۔ ورنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، روئے زمین پر سب سے اچھے مقامات وہ اللہ کے گھر مساجد ہیں اور روئے زمین پر سب سے بدترین مقامات بازار۔ یہ نیکیوں کے موسم میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے اندر بھی جو ہے برائیاں، گندگیاں اور کیا کیا ہے، نمازوں کے اندر غیر حاضری، نمازوں کے اندر دیری، تراویح چھوٹ جائے گی، اس میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہے لازم آتی ہیں، اس لیے جو ہے وہ پہلے ہی کر لیں۔ اور محترم حضرات، غرباء و مساکین کا خاص خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة۔ کسی مسلمان کی کوئی ایک تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کرے گا، کوئی تکلیف پر آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ غرباء و مساکین کا خاص خیال رکھیں۔ جیسے امام زہری رحمہ اللہ نے کیا کہا، یہ مہینہ قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، کھانا کھلانے کا اور قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اس کا جو ہے خاص خیال رکھیں۔ اور جو ہے ایک بات دیکھیے، ہم خرچ کرتے ہیں رمضان میں، کان کھول کر سنیے حضرات اور ہماری بہنیں جو یہاں پر موجود ہیں، تو کان کھول کر سنیے، ہمارے خیرات، ہمارے صدقات جو ہے ہم غیروں کو دیتے ہیں، دینا چاہیے، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رشتہ دار میں کوئی مجبور ہے اور ہمارا مال پیسہ پہنچ رہا ہے کہیں اور۔ حضرات و خواتین، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ والصدقۃ علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ۔ صدقہ کسی مسکین کو دیتے ہیں باہر جا کر، ایک ثواب ہے، ایک ثواب ہے۔ والصدقۃ علی ذی الرحم، رشتہ دار کو اگر تم صدقہ کرو گے، سنتان، اس کے 2 ثواب ہیں، صدقۃ وصلۃ، ایک صدقہ کرنے کا، ایک رشتہ داری کو جوڑنے کا، یہ کام کریں۔ اور محترم حضرات، ہم جو ہے عبادتیں کرتے ہیں، یہ سب حقوق اللہ ہے، لیکن حقوق العباد میں ہم جو ہے دلوں کے اندر زہر رکھ کر، کینہ رکھ کر،
ہم نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیں تو یہ چیز جو ہے مناسب نہیں ہے. وقت ہو گیا ہے. 2 حدیثیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. رشتہ داری کا خاص خیال رکھے، رشتہ داری کا خاص خیال رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحیم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے اور یہ پکار رہی ہے جو مجھ کو جوڑے گا پروردگار تو اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، جو مجھے کاٹے گا اپنی رحمت سے تو اسے کاٹ دے. اور رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داری کو لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. اور محترم حضرات ایک اور حدیث، رمضان میں ہم نیکیاں کریں گے، روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، زکات دیں گے، صدقات کریں گے، حج کریں، عمرہ کریں گے اور جو ہے کیا کیا ہم کریں گے. ٹھیک ہے یہ سب ہم کریں گے، لیکن ایک حدیث سن لیجیے. ان اعمال بنی آدم تورث كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل قاطع عمل قاطع رحم. ہر جمعرات، ہر غور سے سنیے، ہر جمعرات، یہ اور حدیث کے اندر پیر اور جمعرات بندوں کے تورث اعمال بنی آدم، بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. پیر کے دن اور جمعرات کے دن، ان دنوں کے درمیان میں جتنے اعمال ہوئے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. فلا يقبل عمل قاطع رحم. جو آدمی رشتوں کو توڑ کے عبادتیں کیا ہے اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جب اس کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، واپس کر دے. یہ رشتوں کو نبھانے والا ہی نہیں ہے، اس کے اعمال ہمارے پاس کیا واسطے. بھائی سے ناراض ہے، ایک بھائی اپنی بہن سے ناراض ہے، بہن اپنے بھائی سے ناراض ہے، چچا پھوپھی خالہ ماموں اور دیگر رشتے داروں سے جو ہے یہ ایک دوسرے سے ناراض ہے. لاکھ قرآن ختم کر دے، لاکھ روزے رکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فلا يقبل عمل قاطع رحم. رشتوں کو توڑنے والے کے اعمال ہمارے پاس قبول نہیں. اس لیے پہلے کیا کریں، پہلے دلوں کے اندر سے ان چیزوں کو باہر کریں، باہر نکالیں اور جائیں. وہ جیسے بھی ہو ان کو چھوڑ دو، جو ہے جائیں سلام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. 2 نئے ہو میں اچھا وہ ہے جو پہلے جا کر سلام کر دیتا ہے. مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ اس کی شان، اس کے مرتبے کو اونچا فرماتا ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ کام کیجئے محترم حضرات. اور بعض لوگ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ہمارے اوپر زہر رکھا ہے، وہ مغرور ہے، ہمارے خلاف نفرتیں اگلتا ہے، جلن رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اس کو کیا بے مغرور ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشف. تمہارے صدقات جتنے ہی اس کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا وہ صدقہ ہے جو تم اپنے دشمن رشتہ دار کو دیتے ہو. تمہارے خلاف زہر رکھا ہے، تمہارے خلاف نفرتیں رکھا ہے، تم کو دیکھ کے جلتا ہے، تمہاری ترقی سے حسد کرتا ہے. یہ سارے برائیاں اس کے اندر ہیں. اس رشتہ دار کو تم لے جا کے صدقہ دو. تمہارے مسجد کو دینے سے، مدرسے کو دینے سے، باہر لٹانے سے کہیں زیادہ افضل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا